ٹھیک ہے. تو مگر ہم دیتے ہیں 10 روپے میں کھانا. اچھا. ہم بیچتے ہیں 10 روپے میں. صحیح. ہمارے پاس روز کے 300 پیکٹ آتے ہیں تو ہم 10 روپے میں کھانا دیتے ہیں. ماشاء اللہ آج ہمارے کو 5 سال، میرے کو 5 سال ہو گئے اس کام میں. اچھا. 5 سال میں ہم نے کافی اچھے کام کیے ہیں. صحیح. معذور بچوں میں ویل چیئر اور معذور بچوں کی والداؤں کو ہم نے سلائی مشینیں دی ہیں. 50 بچے ہمارے یہاں رجسٹر ہیں. اچھا. جو سی پی چائلڈ ہیں. صحیح. جو اناج وغیرہ نہیں کھا سکتے ہیں. اچھا. ان پہ بھی مطلب آپ ان کو ہم فوڈ اسٹف دیتے ہیں. فوڈ اسٹف میں سیریلک ہو گئی، دودھ ہو گیا. دودھ کا ایک ڈبہ تقریباً 5.7 کا. بالکل ایسے. السلام علیکم. ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان حیدر، اور امید ہے ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ ہمارے مہمان بنے ہیں اسپیشل چلڈرن کیئر سے، اور فلاحی اقدامات کرتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں، اور اسپیشل بچوں کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں. پورے سندھ میں کام کر رہے ہیں. آج ہمارے سیٹ پہ آئے، ہمارے مہمان بنے. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز علی عباسی صاحب اور نعیم صاحب، جو کہ اسپیشل چلڈرن کیئر سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے چلتے ہیں اپنے گیسٹوں کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں نعیم صاحب، امتیاز صاحب؟ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ چلیں، سب سے پہلے آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اپنے مصروفیات سے ٹائم نکال کے آج ہمارے سیٹ پہ تشریف لائے. تو سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہ سب کرتے ہوئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، یہاں بلایا ہمیں. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. یہ سر ہمارا اسپیشل چلڈرن کیئر ویلفیئر سوسائٹی کے نام پہ سپورا پہ ایک NGO ہے. ٹھیک ہے. جس میں ہم اسپیشل بچوں پہ کام کرتے ہیں. صحیح. ٹوٹلی. اچھا، وہ اسپیشل بچے جو سی پی چائلڈ ہوتے ہیں، جو سلو لینڈر ہوتے ہیں، جن کا دماغی توازن صحیح نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پولیو والے نہیں، صرف اسپیشل بچے. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے 2004 میں رجسٹر کرایا سندھ گورنمنٹ سے. صحیح. اور 2017 میں ہم نے اتنی ورکنگ کی کہ گورنمنٹ نے ہمیں کہا کہ ابھی آپ سندھ لیول پہ جاؤ. تو اس کو 2017 میں ہمیں سندھ لیول پہ رجسٹریشن دے دی. 2017 میں. اچھا جی. تو یہ کیسے اچانک سے خیال آیا؟ سر یہ خیال یوں آیا کہ ہماری فیملیز میں ایسے بچے تھے، تو دیکھا کہ یہ بچے صحیح طریقے سے یعنی اپنا موومنٹ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان کو تعلیم تربیت کی ضرورت ہے. میری خود فیملی میں ایسے بچے ہیں. صحیح. ان کو تعلیم تربیت کی ضرورت ہے، جو جن کو کھانے کا آداب نہیں ہے، واش روم جانے کا آداب نہیں ہے. تو پھر مجھے خیال آیا کہ ایسے بچوں کے لیے کچھ اسکولنگ سسٹم کیا جائے. صحیح. جب میں وہاں گیا تو کافی اسکولوں میں فیس اس ٹائم 2,000 روپیہ فیس، 1,000 روپیہ، یعنی اس ٹائم جو کہ نان افورڈیبل فیس ہے، جو افورڈ نہیں کر سکتے. جو افورڈ نہیں کر سکتے. صحیح. اس طریقے سے مجھے خیال آیا کہ اس بچوں کے لیے ہم کچھ کریں. صحیح. تو پھر مجھے اس وجہ سے خیال آیا کہ بس اسکول کھولے. تو 2004 میں نے پہلوان بورڈ سے اسٹارٹ کیا تھا. اچھا. کلاس 9 سے PIA ہاؤسنگ سوسائٹی پہ. اچھا. وہاں سے اسٹارٹ کیا. ایسے آگے چل کے ماشاءاللہ ابھی ہمارا کافی اچھا کام ہے. ابھی جو ہمارا ریسنٹلی وہ رضوان سوسائٹی میں ہے. اچھا. تو نعیم صاحب بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. نعیم صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی، میں امتیاز صاحب کے ساتھ 5 سال سے ہوں. اچھا. جی، مطلب ابھی جوائن سے میں نے امتیاز صاحب کے ساتھ جوائن کیا ہے. صحیح. جی. تو اچانک سے خیال آیا کہ جا کے امتیاز صاحب کا میں نے کام دیکھا. یہ کام امتیاز صاحب نے ایک دو پروگرام میں مجھے بلوایا تھا. صحیح. ان کا میں نے کام دیکھا کہ مجھے پسند آیا کام. میں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ کام کرتا ہوں. اچھا. 2020 سے میں بھی ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آج ہمارے کو 5 سال، میرے کو 5 سال ہو گئے اس کام میں. اچھا. 5 سال میں ہم نے کافی اچھے کام کیے ہیں. صحیح. معذور بچوں میں ویل چیئر اور معذور بچوں کی والداؤں کو ہم نے سلائی مشینیں دی ہیں. صحیح. مطلب جو ڈیزرو کرتے تھے. جی جی جی. تو یہ کیسے آئیڈیا لگاتے ہیں امتیاز صاحب آپ کے، یہ واقعی یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ سر اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. سب سے پہلے ہمارے نمائندے ہیں جو ڈور ٹو ڈور مارکیٹ میں جا کے سروے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے بچوں کے لیے سروے کے بعد پھر ہم یونین کاؤنسل کے کاؤنسلر سے یا چیئرمین سے ویریفائی کراتے ہیں. صحیح. ویل چیئر جس کو بھی دیتے ہیں، ایک ویل چیئر کوئی وہ نہیں ہے ایسی کہ مقصد ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی چیز
ایسے بچوں کے پاس جب پہنچے صحیح. جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں اس کے پاس ہی پہنچنی چاہیے. تو اچھا. ہمارے نمائندے وہاں پہ سروے کرتے ہیں اور پڑوس والوں سے پوچھتے ہیں بھائی یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. ان سے بالکل ویریفائی کر کے جب ہمارے پاس فائنل فارم آتا ہے تو اس کی ہمیں اپروو کرتے ہیں, ویل چیئر دیتے ہیں. اور یہ ہمارے جو ایونٹ ہوتے ہیں سالانہ نہیں ہوتے ہیں. اچھا. منتھلی, ویکلی. اچھا, منتھلی بیس پہ کرتے ہیں. منتھلی بیس پہ کرتے ہیں. منتھلی بیس پہ بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں. باقی ویکلی بیس پہ جو ہمارے پاس ایسی اپلیکیشن آ گئی جو پیشنٹ ہے بالکل مجبور ہے وہ موومنٹ نہیں کر سکتا ہے, ویل چیئر کے لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہے, تو اسی کو ہم اسی ٹائم آفس میں بلا کے دے دیتے ہیں. اچھا. جیسے کہ ابھی ہم نے 4 ویل چیئر دی. صحیح. ابھی 31 تاریخ کو پروگرام تھا ریسنٹلی. اس میں یہ کہ ہم اور لوگ بھی بلاتے ہیں, یعنی کس طرح فٹنس کے لیے کہ بھائی اور لوگ بھی آئیں تو دیکھیں ہم لوگ واقعی ورکنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو کس طرح اس کو آپ اچھا امتیاز صاحب یہ بتائیں کہ کس طرح مینج کرتے ہیں؟ اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس لوگ زیادہ ہیں اور چیزیں کم ہیں تو کیا پھر ان کو آگے ڈیٹس دی جاتی ہیں یا ہر کسی کی پلاننگ ہوتی ہے؟ ہمارے پاس ویسے 100 اپلیکیشن جمع ہیں. اچھا. کتنی؟ 100 اپلیکیشن جمع ہیں. اس میں سے ہم نے ابھی تقریباً اس طریقے سے نمٹاتے ہیں جو پرانی اپلیکیشن ہوتی ہے اس میں دیکھتے ہیں, سروے کرتے ہیں ابھی ریسنٹلی کس کو زیادہ ضرورت ہے پھر اس کو دیتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس بھی ایسے جو ڈونیشن آتی ہے تو اسی میں ہم دے دیتے ہیں. صحیح. تو اس میں کوئی گورنمنٹ کی بھی سپورٹ ہوتی ہے؟ نہیں, گورنمنٹ کی ہمارے 1 روپے کی سپورٹ نہیں ہے. اچھا جی, تو اپنے بیہاف پہ کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ہیلپ سیل بیس پہ کرتے ہیں. تو کوئی این جی اوز رجسٹرڈ یا کوئی ہمارے آؤٹ آف کنٹریز سے کوئی سپورٹ نہیں, کسی کنٹری سے سپورٹ نہیں ہے ہماری. ایون ہمارا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے. صحیح. وہ بھی کافی این جی اوز کے اکاؤنٹ بند کیے گئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم نے اسی کے بارے میں جلوس وغیرہ نکالے تھے پریس کلب پہ, تو اس کا کوئی حل نہیں ہوا. اس کو ہم نے وزیر بلایا تھا جو منسٹر تھا ہمارے محکمے کا, اس نے ہمیں کہا ہم آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں گے. تو لیکن اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اس پہ کوئی سنوائی نہیں, کیونکہ بینک اس چیز کو نہیں مانتی ہے. اچھا, تو کیا میسج کیا دینا چاہیں گے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ اس پہ کیا میں گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ میسج دینا چاہوں گا, ہمارے پاس ایسے اسپیشل بچے ہیں جو رہنے کے لیے پریشان ہیں, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. اچھا, ہمیں اچھی سی بلڈنگ دی جائے. صحیح. تو یہ بچے ایک چھت کے نیچے رہیں, عزت نفس کے ساتھ, ان کو ٹریننگ دی جائے, ان کو تعلیم دی جائے, ان کو اچھا سا کھانا دیا جائے, ان کو اچھا سا ماحول دیا جائے, رہن سہن سکھایا جائے, ان کو اچھے سے کپڑے دیے جائیں کہ وہ بچے بھی اس معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو سکے. بالکل. تو کتنی برانچز پورے سندھ کے اندر؟ سر ہمارے پاس تو ایک نواب شاہ میں, ایک پیر پور خاص میں, ایک کراچی کے اندر ہے. مین ہیڈ آفس ہماری کراچی میں ہے. اچھا اچھا. تو اور انٹیریئر سندھ کہیں آگے ان فیوچر پلان کوئی اور مزید؟ فیوچر پلان یہ ہمارے پاس اپلیکیشن انٹیریئر سے بھی آتی ہیں. اچھا. تو وہ بھی اپلیکیشن ہم سیو کرتے ہیں. صحیح. جب ہمارا پروگرام بنتا ہے کہ بھئی یہاں پہ ہمیں 10 اپلیکیشن جمع ہو گئیں, پھر وہ ان لوگوں کو یہاں تکلیف نہیں دیتے ہیں, کیونکہ معذور لوگ ہیں. اس کو اگر ہم 15,000 کی ویل چیئر دیں گے تو وہ 10,000 کرایہ تو نہیں نکال کے آئے گا. ہم ان کو وہاں جا کے ڈور ٹو ڈور سروس دیتے ہیں, وہاں جا کے ان کو ہم دیتے ہیں ویل چیئر. بابا یہ پروگرام کے تحت بابا یہ آپ کی ویل چیئر. یہاں کراچی میں ویسے ہوتا ہے, کراچی میں ایسا یہ کوئی علاقہ دور کا ہے, اس کو اگر 2,500 3,000 میں آٹو پڑ رہا ہے اس کو بھی ہم وہیں پہ دے کر آتے ہیں. وہ ہم اپنا خرچہ کرتے ہیں. ہم ایسے لوگ جو دیکھتے ہیں وہ یہ مستحق ہے بالکل, ان کو ہم ڈور ٹو ڈور جا کے دیتے ہیں. زبردست. یہ تو بہت بڑا اقدام ہے آپ کا کہ گھر تک چیز پہنچانا. اور اس کے علاوہ یہ جو بچے ہیں تقریباً 50 بچے ہمارے یہاں رجسٹرڈ ہیں. اچھا. جو سی پی چائلڈ ہیں. صحیح. جو اناج وغیرہ نہیں کھا سکتے ہیں. اچھا. ان پہ بھی مطلب آپ ان کو ہم فوڈ اسٹف دیتے ہیں. فوڈ اسٹف میں سیریلک ہو گئی, دودھ ہو گیا. دودھ کا ایک ڈبہ تقریباً 5.7,000 کا ڈبہ آتا ہے. بالکل ایسے جو وہ اگر پیئیں گے تو اس میں تھوڑی انرجی آئے گی. صحیح. تو اس طریقے کے ہمارا وہ ہے. مطلب اس کی ساری فنڈنگ پھر آپ اپنی پاکٹ منی سے سب کرتے ہیں یا کرتے ہیں؟ کچھ ڈونرز ہیں, کچھ ڈونرز بھی ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اس میں ہمارا نئی میمن صاحب کا بھی کافی ہے. ہمارے جو ممبر ہیں وہ کافی
وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں زبردست. کیونکہ اکیلا بندہ تو کچھ نہیں کر نہیں سکتا. بالکل ایسا ہی ہے, کوئی نہ کوئی سپورٹ ہونا تو ضروری ہے. اور میرا جو پرسنل کام ہے, میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن میں سینئر سیلز مینیجر ہوں. اچھا زبردست. جی. تو اسٹیٹ لائف انشورنس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے ویورز کو, کیونکہ آج کل تو انشورنس کمپنیاں کافی بدنام چل رہی ہیں. نہیں سر, بدنام نہیں ہے, کیونکہ فراڈ کے کیسز اور اس طرح کے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں تو لوگ. میں نے اسٹیٹ لائف جوائن کی 91 میں, اس میں تقریباً 20-25 کلیم دے چکا ہوں. اچھا. اور کافی پالیسیاں میچور بھی ہو گئی ہیں. زبردست. یہ اسٹیٹ لائف وہ ادارہ ہے, کارپوریشن ہے, صحیح. اس کو آپ فراڈ نہیں کہہ سکتے. اس کی نہیں, لوگوں کا اکثر کہنا ہوتا ہے کہ لوگ تو دیکھیں نا, لوگ تو آپ لوگوں کی باتوں کو خود اس کو سروے کرو, اس کو خود دیکھو. کراچی جیسے شہر میں اس کی 14 بلڈنگ ہے. صحیح. وہ ریئل اسٹیٹ کرتی ہے. ریئل اسٹیٹ میں یعنی جو رینٹ آتی ہے اس میں اپنے پالیسی ہولڈر کو فائدہ دیتی ہے. اچھا اچھا. جی نعیم صاحب, آپ کا ان فیوچر کیا پلان ہے اپنے اس چلڈرن کیئر کے حوالے سے؟ کیا ارادہ رکھتے ہیں آگے کہ اس برانچز کو مزید پھیلانا چاہیے انٹیریئر سندھ کے اندر, یا کوئی آپ کا ان فیوچر پلان ہو تو ذرا شیئر کرنا چاہیں؟ ہمارا فیوچر پلان یہی ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا کام بڑھے. صحیح. جہاں ہم مہینے میں 10 ویل چیئر دیتے ہیں تو مہینے میں 50 ویل چیئر دیں. زبردست. جی. 50 سلائی مشین دیں. صحیح. ہم اپنے کام کو بڑھانا چاہتے ہیں, اور آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کو ڈونیشن جو دیتے ہیں ان کے علاوہ بھی اور ڈونیشن ہے, کیونکہ ہم اپنی جیب سے یہ کر نہیں سکتے اکیلے. بالکل صحیح بات ہے. کیا صاحب کر سکتے ہیں نا میں کر سکتا ہوں. صحیح بات. ہمیں اگر آپ کے پروگرام کے حساب سے کوئی ڈونیشن دینا چاہے ڈونیشن دے, زکوٰۃ میں سے, صدقے میں سے, خیرات میں سے, جو بھی آپ دینا چاہیں وہ آپ کو ہم اپنے نمبر بتا دیں گے. بالکل نمبر بتا دیں گے, آفس بتا دیں گے, اس کے حساب سے آپ جو دینا چاہیں ہمیں دیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام بڑھے. اور ابھی ہمارا یہ بھی پروگرام ہے کہ جو معصوم بچیوں کی جن کی شادیاں ہو رہی ہیں, اچھا, جو بیچارے شادی کے لیے پریشان ہیں لڑکیاں, ان کے لیے بھی ہم کچھ کریں. بالکل ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی کچھ کریں, اور جو معذور بچوں کی تعلیم کے لیے بھی کچھ کریں. زبردست. جی چلیں, بہت اچھی تھنکنگ ہے آپ کی, ان فیوچر پلانس ہیں. جی ویورز, آپ یقیناً ان کو دیکھ رہے ہوں گے اور ابھی اپنا ایڈریس بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے. تو جن لوگوں کو ڈونیشن کرنا ہو ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. پورے پاکستان سے آپ لوگ کر سکتے ہیں, صرف محدود نہیں ہے سندھ تک یہ, کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ ہمارا پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے. تو جہاں سے بھی لوگ ڈونیٹ کرنا چاہیں ان سے کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک بہت اچھا اقدام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ, خاص طور پہ اسپیشل چلڈرن کے لیے. اور ان فیوچر پلانس تھے ان کے. جی حضرت, اپنا آپ اکاؤنٹ نمبر شیئر کرنا چاہیں تاکہ میں ایک آپ کو عرض کروں. جی. میں مخر حضرات ڈونرس, ہم یہ چاہیں گے اگر ہمیں آپ 10 ویل چیئر دے رہے ہیں تو آ کے آپ اپنے ہاتھ سے دیں. صحیح. ہمارے ایونٹس میں آئیں, ایونٹ ہم کرائیں گے, آپ ہمارے ایونٹ میں آ کے اپنے ہاتھ سے دیں, آپ کی دل خوش ہو جائے گی. صحیح, یعنی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید کہیں کوئی گھپلا ہو رہا ہے. جی بالکل, مال ختم کیا جاتا ہے, آرڈر لے سکتا ہے. صحیح بات ہے. کوئی بھی ڈونر ہمارے سے آرڈر لے سکتا ہے کہ بھائی آپ کو اپنے 10 ویل چیئر دی, وہ کہاں دی, صحیح, وہ ہمارے آرڈر لے سکتے ہیں. ہم آرڈر دینے کے لیے اس کو ریڈی ہے. چلیں زبردست. چلیں, اگر آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر کو شیئر کر لیں تو. جی سر, ہمارا ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے, جیس کیش اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور میرا پرسنل میزان بینک کا اکاؤنٹ ہے, نعیم صاحب کا اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ بینک میں جائے گا کوئی بھی بندہ, اگر اس سے آپ پوچھیں کوئی ویلفیئر کا اکاؤنٹ تو وہ لوگ ایسے بینک والے ملتے ہی نہیں ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دے رہا ہوں. میں کسی بینک میں گیا تو جیسے گیا گاڑی سے اترا تو 4-5 بینک والے میرے آ گئے. کوئی پانی لے کے آ رہا ہے, کوئی کیا لے کر آ رہا ہے. میں سمجھا کوئی یہ بڑی پارٹی آ گئی, اکاؤنٹ کھلائے گی. میں بیٹھا, میں نے دل میں سوچا میں جب بات کروں گا سب لوگ بھاگ جاؤ گے, فی الحال آپ یہاں رکے. تو سر جی کیا ہے حکم ہے؟ میں نے کہا حکم نہیں, عرض ہے میرا NGO اکاؤنٹ کھلانا ہے. وہی بات ہو گئی, کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا. تو اس طریقے سے بینک کا رویہ ہمارے NGO کے ساتھ یہ ہے. تو ہمارے NGO کا اکاؤنٹ نہیں ہے, ہمارے پرسنل اکاؤنٹ ہے. اگر ہمیں اکاؤنٹ میں بھی ڈونر نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کوئی ویل چیئر لے کے دیں, ہمیں سلائی مشین لے کے دیں. ہمارا کام ہے خدمت کرنا. خدمت کس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو میں یہی اپیل کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون کریں. ہمارا ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے, جیس کیش اکاؤنٹ ہے. میرا نمبر ہے 0300-251-4295. اور اس کے علاوہ ہماری ایڈریس ہے بنگلور نمبر 855B, رضوان سوسائٹی, مین یونیورسٹی روڈ پہ. وہاں پہ جیسے مین یونیورسٹی آپ سرپورہ چوری سے پہلے نادرا کا دفتر ہے, نادرا کے دفتر کے ساتھ رضوان سوسائٹی کی گیٹ ہے. اس کے آپ اندر آئیں گے, گلی نمبر 5 میں ہماری ہیڈ آفس ہے جو پوری سندھ لیول پہ کام کرتی ہے.
چلیں جی ویورز، انہوں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر، اپنا ایڈریس سب آپ تک شیئر کیا ہے، یقیناً آپ تک پہنچ گیا ہے، اور ضرور اپنا ڈونیٹ کریں انہیں اور انہیں سپورٹ کریں. اچھا حضرت، اگر کوئی سفید پوش لوگ ہیں جیسے جو بالکل کھلے عام ہیلپ نہیں لینا چاہتے، عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، تو کیا وہ بھی آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں سر، ہمارا اسپیشل بچے کے کیسز اتنے کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. اچھا کسی کو معاشرہ دے یہ غلط بات ہو جائے گی. صحیح، کیونکہ اسپیشل بچے اتنے بیڈنگ میں جو میڈیسن کے لیے پریشان ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ایک بچے کی مہینے کی 25-30 ہزار کی میڈیسن آتی ہے. ابھی ہمارے پاس ایک کیس آیا جو فزیو تھراپی، ایک بچی ہے، اس کو ڈاکٹر نے کہا اس کی فزیو تھراپی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گی. اس کے مہینے کا فزیو تھراپی کا 30,000 کا خرچہ ہے. زبردست. وہ بندہ ایسا ہی کر رہا ہے کہ بھیا میں پیسے نہیں تو آپ ہاسپٹل میں دے دو، میری بچی خوش ہو جائے گی. صحیح. اسپیشل بچوں کے سب زیادہ ایکسپینسو ہے. سفید پوش کو تو لوگ بہت ہی دیتے ہیں، اور ہمارا صرف اسپیشل بچوں میں صرف وہیں تک آپ یعنی یہ وہیں تک نہیں بولو، یہی بولو اسپیشل بچوں کا وسیع کام ہے. وسیع کام ہے آپ کا. وسیع ہے. تو اس کو کوئی آل پاکستان تک پھیلانے کا یا سر بالکل ہمارا یہی، جیسے نعیم صاحب نے کہا کہ ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، بالکل تو ہم اس کو بالکل بڑھانا چاہتے ہیں. صحیح. ہم اگر ہم 10 لوگوں کو ویل چیئر دیتے ہیں تو ہم 100 لوگوں کے پاس جائے گی تو ہمیں 100 دعائیں ملیں گی. بالکل ایسا ہی ہے. تو نعیم صاحب، کوئی گورنمنٹ سے بھی کوئی ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کوئی سپورٹ کا کہ اگر کوشش تو کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرے، مگر ابھی تک کسی نے گورنمنٹ کے نہ کوئی ایم این اے نہ کوئی ایم پی اے نے کوئی ہمارے سے رابطہ نہیں کیا. اچھا جی، جبکہ اس طرح کے معاملات میں تو سپورٹ ہونی چاہیے، مگر ابھی تک کوئی سپورٹ نہیں ہے. صحیح. چلیں انشاءاللہ ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے ذریعے ضرور آپ تک سپورٹ پہنچے گی. جی جی. اگر گورنمنٹ لیول سے نہ بھی آئی تو انشاءاللہ ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ضرور آپ کو سپورٹ کریں گے. اس کے علاوہ کوئی اور میسج دینا چاہیں میرے ویورز کے لیے آپ لوگ؟ نہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کا بہت اچھا چینل ہے. میں نے دیکھا جب مجھے انوائٹ کیا گیا تو وہ میں نے پہلے سرچ کی تو پھر میں آیا ہوں. صحیح. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور کامیاب کرے گا. یہ بھی ایک سوشل کام ہے کہ آپ لوگوں جو کسی کی پائس آپ پہنچانا چاہتے ہیں لوگوں کے پاس، بالکل اس سے بھی سوشل، ہمارا بھی سوشل کام ہے. ہمیں بھی کوئی ڈونیشن دے گا تو ہم لوگوں میں پہنچائیں گے، ہم بھی اس پہ ثوابدار ہوں گے، اور آپ لوگ بھی اس میں شامل ہیں ہمارے ویلفیئر میں، آپ لوگ بھی ثوابدار ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں اس ٹیلر کو کامیاب کرے گا. اچھا امتیاز صاحب، آج کل یہ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ سیلانی ٹائپ کے کچھ ویلفیئر کو این جی اوز چل رہی ہیں جو کھلے عام روڈوں پہ لنگر خانہ بنایا ہوا ہے جنہوں نے، اور دکھاوا کرتے ہیں یا باقی یہ کام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ سب دیکھیں، اس میں کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جو سفید پوش بھی ہیں، بالکل، یا کوئی ایسے سیکورٹی گارڈ ہو گئے، مزدور ہو گئے جو بیچارے کم کماتے ہیں. بالکل اسی حد تک یہ چیز صحیح ہے. اگر وہ لوگ کھائیں، نیڈی کھائیں، ضرورت مند کھائیں، یہ جو اور لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں، اس چیز کے میں خلاف. لیکن ہم کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے یا نہیں؟ دیکھو جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے. اگر کوئی بندہ بھی آ کے بیٹھے گا تو آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے. بالکل بھائی آپ کھانے کے لیے تو کسی کے لیے منع نہیں ہے. ایسے ہی. ابھی میں آپ کو اپنا ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ایک لیڈیز آئی، ٹھیک ہے، اس نے بولا میرا مہینے کا راشن باندھے. میں نے کہا میں آپ کو راشن مہینے کا کتنا دے سکتا ہوں؟ 5,000 10,000 تک دے سکتا ہوں. لمیٹڈ بجٹ. میں نے کہا آپ کو ایک ایسا کام کیوں نہیں دوں جو آپ مہینے میں 30-35 ہزار کماؤ. صحیح. بالکل آپ دیں، میں کروں گی. اچھا. میں نے کہا میں آپ کو نا ایک سلائی مشین لے کے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کو سلائی آتی ہے، کم سے کم ایک سوٹ بھی اگر آپ 1000 میں تو بالکل آرام سے، اتنا تو آج روٹین ہے، نارمل روٹین ہے. اگر آپ 1000 کا سوٹ ڈیلی نکل جاتا ہے، ڈیلی نکالو آپ مہینے میں آپ کو 30,000 ملیں گے. اس سے زیادہ نکال سکتے ہو. ایک سوٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب وہ خود اپنے پر سے روزگار ہے نا، ابھی خوش ہے ماشاءاللہ. یا کسی کو ٹھیلا لگا کے دو، اس کو سامان لے کے دو، اس کے گھر کا روزگار چلے گا. یہ چیز اچھی ہے. لوگوں کو ہنر دو، بجائے اس کے کہ انہیں روڈوں پہ سڑکوں پہ کھانا کھلا رہے ہو. صحیح. اس کے ہم خلاف ہیں. چلیں نعیم صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر کھانے کی بات کر رہے ہیں تو کھانے کا یہ کہ ہم بھی کرتے ہیں گل پلازا پہ. صحیح. گل پلازا کے پاس ہمارا بھی دسترخوان چلتا ہے. ٹھیک ہے. مگر ہم دیتے ہیں 10 روپے میں کھانا. ہم بیچتے ہیں 10 روپے میں. صحیح. ہمارے پاس روز کے 300 پیکٹ آتے ہیں تو ہم 10 روپے میں کھانا دیتے ہیں. ایک دن بریانی، ایک دن پلاؤ، تو ایک دن دال چاول، ایک دن نیاری، ایک دن علی وسیلہ. ہفتے سے لے کے ہفتے تک، صرف اتوار کو چھٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. روز کے ہمارے پاس 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے. 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے گل پلازا کے پاس الحرم سینٹر میں.
اچھا اچھا کاشف سلاد کے ساتھ مل کے ہم یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی 10 تو یہ روپے میں 10 اس روپے میں کا یہ مطلب کیا ہے؟ 10 روپے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ کسی کو بھیگ نہیں دے رہے. وہ اچھا پرچیزنگ کر رہا ہے, صحیح. وہ ہمارے سے 10 روپے میں پرچیزنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. 10 روپے میں ایک بندہ ایک اپنے کھانا لے جاتا ہے. صحیح. ہمارے وہاں پہ انکل سری ہاسپٹل ہے. جی جی. اس کے علاوہ گل پلازا ہے. گل پلازا کے گارڈ بھی آتے ہیں انکل سری ہاسپٹل میں, جو پیشنٹ کے ساتھ آتے ہیں وہ بولتے ہیں ہم یہاں پہ افورڈ نہیں کر سکتے کھانا. وہاں کی جو نرسیں ہیں, جو اسٹاف ہے, وہ بھی بولتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یہاں ہم کو 300-400 روپے کا ایک ٹائم کا کھانا پڑ جاتا ہے. بالکل. جب سے آپ لوگوں نے یہ کام شروع کیا, ہم نے یہ کووڈ کے ٹائم پہ شروع کیا تھا کام. اچھا اچھا. جی جی. تو یہ ہم 10 روپے میں ڈیلی ہمارا کام ہے. 10 روپے میں بریانی, 10 روپے میں پلاؤ, 10 روپے میں قورمہ. یہ بہت اچھا اقدام ہے جی. آپ کا, کہ ورنہ 10 روپے تو آج کل کوئی فقیر نہ لے. ہاں, کیونکہ ہم یہ فری میں اس لیے نہیں دیتے نا صحیح. کہ اس میں جس کو چاہیے لے جائے. اس میں کوئی زکوٰۃ, کوئی خیرات, کوئی صدقہ نہیں ہے. اچھا. گاڑی والا بھی آئے گا نا, اگر گاڑی روک کے سائڈ پہ آ کے وہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے. مڈل کلاس طبقے کے لیے, مڈل کلاس والے بھی جن کو چاہیے وہ لے جائیں گے. 10 روپے میں کوئی مہنگا نہیں ہے. صحیح. چلیں, زبردست سر, بہت اچھا اقدام ہے آپ کا, اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی آمد کا کہ آپ لوگ آئے. جی ویورز, آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا آج کا پوڈ کاسٹ, اور آپ کو بہت پسند آیا ہوگا, اور یقیناً آپ لوگ ضرور ان کی مدد کریں گے اور کیجیے گا. ایک بار پھر کہوں گا کہ اسپیشل چلڈرن کیئر والوں کے ساتھ ضرور ڈونیٹ بھی کریں, اور جتنا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون کریں, کیونکہ یہ فلاحی کام کر رہے ہیں بغیر کسی کی ہیلپ کے. مطلب کوئی گورنمنٹ لیول پہ کوئی سپورٹ نہیں, کوئی باہر کی این جی اوز, بس چند دوستوں سے مل کر اور اپنے بیہاف پہ یہ سب کر رہے ہیں. تو ضرور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ آگے پروموٹ کرنا چاہیے اور سپورٹ بھی کرنی چاہیے. اب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں کچھ نئے چہروں کے ساتھ. اللہ حافظ.